بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام ہی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کے قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابل تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی، وہاں یہ بھی بتایا کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبد الماجد اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، روزے کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کا میں روزے کو سب اقوام سے متعلق بتایا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزے کے اصول اور طریقے کو اب واحد قومیت اور تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضا مانگے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے لیے بے شمار فوائد ہیں، جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح اور دونوں سے ہے، بشرط کہ روزہ صحیح کے ساتھ رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخلیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے پہلے اسلام میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزے رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روزے کے ارادہ انہونے پر ختم کرتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچے رہتے ہیں اور روزے میں چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا استر اور بیشتر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسری آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمانوں پہلی امت نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ توریت کی بات روایت سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ فوری کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر توریت لینے کے لیے گئے اور 40 دن رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیل روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کی ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام بری پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ انہی روایت کے سبب آج بھی دینداری ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا
اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت و سنت کی تھی۔ مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہود کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگی۔ کب کب یہودی روزہ رکھتے ہیں، اسلام اور مذہب موسمی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ توریت میں کئی مقامات پر روزے کا حکم دیا گیا، مگر یہ نفلی روزے اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت وہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی وہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات کو روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ لوگ مختلف ایام پر روزہ رکھتے ہیں۔ نیز ترکیزی نفس پر خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزہ رکھے جاتے ہیں۔ شریعت عیسائی میں روزہ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی۔ بنی اسرائیل میں بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزے خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اور ایسا نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسائی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کا خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادات گزارتے جو خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کے کنارہ کش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ بھی یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کا بجائے خود مقصد حیات بن گیا تھا۔ راہبوں اور دنیا افراد کے درویشوں کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں روزے کا تصور ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں پہ انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہ حامی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق کو وقت کی گرد و میزیوں میں دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کون سے انبیاء اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جس سے عرف عام ورت یا اپواس کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے ہیں، اس بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر گرمی مہینے کی 12 اور 11 تاریخ کو آکویشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حساب سے اس سال میں 24 روزے ہوتے ہیں۔ ہندو وجود کی اور ساتھ بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور تپسیہ بیابان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہی ہاں روزے کی حالت میں پھل سبزی اور دودھ اور پانی کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزے کی شرائط سخت ہیں، ان کے ہاں 40 دن تک روزہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور صدقہ چار یا سمجھ کے اپنے دوستوں کو ویڈیو شیئر کیجیے۔